الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع ہے دنیا کی آبادی 8 ارب۔ آبادی میں اضافہ اور آب و ہوا میں تبدیلی کیسے ایک دوسرے سے منسلک ہیں، اور انتھروپوسین انجن کیسے سیارے کو تبدیل کرتا ہے۔ یہ تمام معلومات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو بڑھتے ہیں موضوع کی جانب۔ دنیا کی آبادی 8 ارب ہو گئی ہے۔ دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی اور موسمیاتی تبدیلی کے درمیان تعلق پہلی نظر میں بجا لگتا ہے۔ اس سیارے پر جتنے زیادہ لوگ ہوں گے، آب و ہوا پر ان کا اجتماعی اثر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تاہم بغور جائزہ لینے سے آبادی کے سائز اور آب و ہوا کی تبدیلی کے درمیان تعلق کا پتہ چلتا ہے، جس سے ہمیں انسانیت کی دونوں صورتحال کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کو توقع ہے کہ عالمی آبادی 15 نومبر 2022 کو 8 ارب کا سنگ میل عبور کر لے گی۔ پتھر کے زمانے پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ انسانی ارتقاء کے دوران ہمارے آباء و اجداد کو زیادہ تر برفانی دور اور وقفے سے گرم ادوار کے درمیان بڑے موسمی اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں سے آخری برفانی دور تقریباً 10,000 سال پہلے ختم ہوا تھا۔ برف پگھلنے سے قبل سطح سمندر آج کے مقابلے میں تقریباً 400 فٹ یعنی کہ 120 میٹر نیچے تھی۔ اس کی وجہ سے انسان دنیا بھر میں ہجرت کر سکتے تھے۔ ہمارے آباء و اجداد جہاں بھی گئے، وہیں انہوں نے پہلے جنگلات کو صاف کر کے اور پھر زراعت کے ابتدائی طریقوں کے ذریعے زمین کو تبدیل کیا۔ پیلیو کلائمیٹولوجسٹ ولیم ڈومین کہتے ہیں کہ ان ابتدائی اقدامات درختوں کو کاٹنے اور کاشتکاری کو بڑھانے کی وجہ سے ماحول میں کاربن ڈائی آکسائیڈ میں ایک چھوٹا سا ابتدائی اضافہ ہوا۔ اس نے گزشتہ 10,000 برسوں کے دوران کاربن ڈائی آکسائیڈ کی کم ہوتی سطح کا مقابلہ کر کے ایک متوازن آب و ہوا میں حصہ ڈالا۔ شاید اسی وجہ سے برفانی دور کا ایک اور واقعہ رونما ہوا۔ زمین پر تبدیلیاں کر کے ہمارے آباء و اجداد نے مستعدی سے آبادیاں بنائیں۔ یہ عمل ارتقائی تبدیلی کا ایک اہم پہلو ہے، جو ارتقاء پذیر نواح اور ان کے ماحول کے مابین اہم تاثرات کی ڈائنامکس پیدا کرتا ہے۔ جیسے جیسے انسانوں نے ترقی کی، بڑھتی ہوئی آبادی، علم کی تخلیق اور توانائی کے استعمال کی ضروریات نے ایک فیڈ بیک سائیکل کو جنم دیا، جسے میں اور میرے ساتھی انتھروپوسین انجن کہتے ہیں۔ اسی انجن نے سیارے کو بدل کر رکھ دیا۔ انتھروپوسین انجن کی دوبارہ بحالی۔ یہ انتھروپوسین انجن کم از کم 8,000 سال سے چل رہا ہے۔ یہ جدید تہذیبوں اور بالآخر آب و ہوا کی تبدیلی سمیت ان ماحولیاتی مسائل کا باعث بنا جن کا آج ہمیں سامنا ہے۔ انتھروپوسین انجن کیسے کام کرتا ہے؟ سب سے پہلے آبادیوں کو لوگوں کی خاص تعداد تک پہنچنا تھا، تاکہ وہ اپنے ماحول کے بارے میں کامیابی کے ساتھ اتنا علم پیدا کریں کہ وہ فعال اور بامقصد طور پر اپنے رہنے کی جگہ کو تبدیل کر سکیں۔ کامیاب زراعت اسی علم کی پیداوار تھی۔ اس کے نتیجے میں زراعت نے ابتدائی معاشرے کے لیے دستیاب توانائی کی مقدار میں اضافہ کیا۔ زیادہ توانائی زیادہ لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ ابتدائی بستیوں اور بعد میں شہروں کی طرف لگ گئے۔ اس سے کام کی مہارت اور محنت کی تقسیم ہوئی، جس کے نتیجے میں مزید علم کی تخلیق میں تیزی آئی، جس سے دستیاب توانائی اور آبادی میں بھی اضافہ ہوا اور پھر مسلسل آگے بڑھتا چلا گیا۔ اگرچہ اس علم عمل کی تفصیلات دنیا بھر میں مختلف ہیں، لیکن وہ سب ایک ہی انتھروپوسین انجن کے ذریعے کار فرما ہیں۔ غیر معمولی نمو کا مسئلہ۔ ایک ارتقائی ماہر حیاتیات اور سائنس کے مورخ کی حیثیت سے میں نے 3 دہائیوں سے زیادہ عرصہ علم
اور پیچیدگی کے ارتقاء کا مطالعہ کیا ہے، اور ان علوم کی وضاحت کرنے میں مدد کے لیے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ریاضی کے نمونے تیار کیے۔ انتھروپوسین انجن کو چلانے والے بنیادی عمل کی عالمگیریت کا استعمال کرتے ہوئے ہم ان حرکیات کو ترقی کی مساوات کی شکل میں لے سکتے ہیں، جس میں آبادی میں اضافے اور توانائی کے بڑھتے ہوئے استعمال کے درمیان روابط شامل ہیں۔ متحرک نظاموں میں مثبت فیڈ بیک کا سائیکل کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ وہ تیزی سے نمو کا باعث بنتے ہیں۔ غیر معمولی نمو بہت آہستہ شروع ہو سکتی ہے اور ممکن ہے کہ کچھ وقت تک اس کا پتہ بھی نہ چلے، لیکن جہاں بھی وسائل محدود ہوں گے وہاں بالآخر اس کے ڈرامائی نتائج برآمد ہوں گے۔ انتھروپوسین انجن کی وجہ سے انسانی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا اور انفرادی معاشرے گزشتہ 8,000 سال میں کئی بار تباہی کے دہانے پر پہنچے۔ مثال کے طور پر ایسٹر جزیرے کے تہذیب کی گمشدگی اور مایا سلطنت کے خاتمے کو آبادی میں اضافے کی وجہ سے ماحولیاتی وسائل کی کمی سے جوڑا گیا۔ 1300 کی دہائی میں بلیک ڈیتھ کے دوران یورپی آبادی میں ڈرامائی کمی گنجان آباد اور غیر صحت مند زندگی کے حالات کا براہ راست نتیجہ تھا، جس طاعون کے پھیلاؤ میں مدد ملی۔ ماہر حیاتیات پال ایرلچ نے 1968 یعنی کہ 1968 میں لکھی گئی اپنی کتاب دی پاپولیشن بم میں بے قابو اضافے بارے میں خبردار کیا تھا۔ اس میں پیش گوئی کی گئی تھی کہ محدود وسائل کی بڑھتی ہوئی عالمی طلب انسانی کھپت میں تبدیلی کے بغیر معاشرتی زوال کا باعث بنے گی، لیکن عالمی سطح پر انسانیت نے تباہی سے بچنے کا راستہ ہمیشہ تلاش کیا ہے۔ علم پر مبنی جدت نے، جیسے کہ سبز انقلاب جس کے وسیع پیمانے پر اثرات کی ایرلچ نے پیش گوئی نہیں کی تھی، لوگوں کو چیزیں دوبارہ ٹھیک کرنے کے قابل بنایا۔ اس سے جدت کے مزید سائیکل بنے اور تقریباً ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے۔ اس کی مثال توانائی کے نظام کی ترتیب ہے۔ یہ لکڑی اور جانوروں کی طاقت کے ساتھ شروع ہوا، اس کے بعد کوئلہ، تیل اور گیس آئی۔ فوسل فیول نے صنعتی انقلاب کو تقویت دی، صحت کی بہتر سہولیات میں پیش رفت اور دولت میں اضافہ کیا، لیکن فوسل فیول والے دور کے ڈرامائی نتائج برآمد ہوئے۔ اس نے 300 سال سے بھی کم عرصے میں ماحول میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کے ارتکاز کو تقریباً دگنا کر دیا، جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ کی رفتار میں بے مثال اضافہ ہوا، جس کا سامنا آج انسانیت کر رہی ہے۔ عین اسی وقت عدم مساوات عام ہو گئی ہے۔ گلوبل وارمنگ سب سے زیادہ متاثر وہ غریب ممالک ہیں جن کا آب و ہوا کی تبدیلی میں بہت کم حصہ ہے، جبکہ صرف 20 امیر ممالک تقریباً 80% اخراج کے ذمہ دار ہیں۔ تباہی سے بچنے کے لیے توانائی کی اگلی منتقلی آب و ہوا اور شمسی توانائی جیسے قابل تجدید توانائی کے ذریعے کے عروج کے ساتھ جاری ہے، لیکن موسمیاتی تبدیلی کے متعلق اقوام متحدہ کی نومبر 2022 میں ہونے والی کانفرنس سے پہلے شائع ہونے والی رپورٹ اور دیگر مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی توانائی کے استعمال کو اتنی تیزی سے تبدیل نہیں کر رہے کہ موسمیاتی تبدیلی کو روکا جا سکے۔ سائیکل کو ری سیٹ کرنے کے لیے علم کا استعمال۔ ہر نوع اگر اس پر دھیان نہ دیا جائے تیزی سے بڑھ سکتی ہے، لیکن انواع کے سامنے رکاوٹوں یا منفی فیڈ بیک کا میکانزم ہے، جیسا کہ شکاری اور محدود خوراک کی فراہمی۔ انتھروپوسین انجن کی مدد سے انسانوں نے بہت سی منفی فیڈ بیک کا میکانزم سے خود کو بچایا اور جو دوسری صورت میں آبادی میں اضافے کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ ہم نے خوراک کی پیداوار کو بڑھا لیا، خطوں کے درمیان تجارت کو فروغ دیا اور بیماریوں سے بچنے کے لیے ادویات دریافت کیں۔ یہ انسانیت کو کہاں پہنچائے گا؟ کیا ہم آب و ہوا کی تبدیلی سے ناگزیر خاتمے کے قریب جا رہے ہیں، یا کیا ہم دوبارہ منتقل ہو سکتے ہیں اور اس سائیکل کو دوبارہ ترتیب دینے والی اختراعات دریافت کر سکتے ہیں؟ ہمارے سماجی و اقتصادی تکنیکی نظاموں میں منفی فیڈ بیک کو بنیاد پرست آبادی پر قابو پانے یا جنگ کے بجائے اضافی گرین ہاؤس گیسوں کے اخراجوں پر اصولوں،
اقدار اور ضوابط کی شکل میں متعارف کروانے سے موسمیاتی تبدیلی کو قابو میں رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ انسانیت اپنے آپ کو اپنی ماحولیاتی حدود میں رکھنے کے لیے علم کا استعمال کر سکتی ہے، کیونکہ ہر انسان کے پاس اس کا شعور ہے، جیسا کہ علم انسان کو باشعور بناتا ہے۔ ناظرین، آج کی معلومات آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کر دیجیے گا۔ چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔